بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ سامعین حضرات، محرم الحرام۔ محرم الحرام کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ محرم کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے۔ کسی بھائی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا۔ محرم کے مہینوں کو محرم الحرام اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لفظ حرام یہ حرمت سے ہے۔ اس کے معنی ہے قابل احترام، عظمت والا۔ تو محرم الحرام کا معنی ہوا محرم کا مہینہ جو قابل احترام ہے، عظمت والا ہے، جیسا کہ مسجد حرام کے معنی ہے وہ مسجد جو قابل احترام اور عظمت والی ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و قتال حرام تھا۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کیا کیا کام ہوئے جان لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اس دن شکرانے پر روزہ رکھا اور تمام کو روزہ رکھوایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید سے باہر آئے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے شفا پائی، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی واپس آئی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے، فرعون کا لشکر غرق ہوا۔ قیامت اسی دن آئے گی۔ پہلی بار بارش ہوئی، آسمان، کرسی، قلم، پہاڑ، سمندر پیدا ہوئے۔ اسی دن اصحاب کہف کروٹیں بدلتے ہیں اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آئیے ناظرین، ایک شہید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور ایک شہید کی موت کیا فضیلت رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے روز جو زہر والا گوشت کھلایا گیا تھا، آپ کے وصال کے وقت اس زہر کا اثر لوٹایا گیا تاکہ آپ کو شہید ہونے کا مرتبہ بھی حاصل ہو، حالانکہ آپ کو اس کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں تھی، مگر ایسی شاندار فضیلت سے اللہ آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا، سو وہ مرتبہ بھی آپ کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غارِ ثور میں جب سانپ نے کاٹا تو حضور کے لعاب دہن لگاتے ہی وہ زہر کا اثر جاتا رہا، مگر آپ کے وصال پر اس زہر کا اثر بھی لوٹایا گیا تاکہ آپ کو بھی شہادت کا درجہ حاصل ہو۔ مگر آج کی جاہل عوام نے ایسے عظیم ترین مرتبے کو کھیل تماشا بنا ڈالا۔ یاد رکھیے کہ اگر اسلام میں ماتم کرنا جائز ہوتا تو کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال سے بھی کوئی بڑا غم مسلمانوں پر ٹوٹا تھا؟ صحابہ اکرام اپنا آپا تک کھو بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے نڈال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گھوم رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو گردن مار دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولتی بند ہو گئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غم لاحق ہوا کہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے
اور جنبش تک نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ہارٹ فیل ہی ہو گیا۔ صحابہ کرام کا برا حال تھا، مگر حدیثوں کی کتاب اٹھا کر دیکھیے کہ کیا یہ کھیل تماشے وہاں بھی ہوئے تھے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ مگر آج کل کے نام نہاد حسینیوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ ڈھول تماشا یہ بجائیں، لاٹھی یہ لڑائیں، کرتب یہ دکھائیں، تعزیہ کے نام پر عورتوں اور مردوں کا ناجائز میلہ یہ اکٹھا کریں، اور یہ سب خرافات کر کے بن گئے سچے سیدائی حسین، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے تو بہت اچھا کام کیا۔ اور اگر کوئی سنی روزہ رکھے، صدقہ کرے، اطمینان سے لنگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرے، نمازوں کو قضا نہ کرتے ہوئے اپنے وقتوں پر ادا کرے، مگر وہ تعزیہ داری نہ کرے، تو وہ ہرگز امام حسین کا چاہنے والا نہیں ہے نا عجیب بات۔ زمانہ بدل چکا ہے، لوگ بدل چکے ہیں، طریقے لوگوں نے بدل دیے ہیں، مگر میں گزارش کروں گا کہ اس طرح سے نہ منائیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں تو قرآن شریف پڑھیے، روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، اور اللہ سے دعا کیجیے تمام مسلمانوں کے لیے کہ تمام مسلمان جو بھی اس طرح کے غلط طریقہ اپنا رہے ہیں، غلط طریقے سے شہادت امام حسین منا رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ، صحیح توفیق دے اور ہدایت دے۔ السلام علیکم۔